اور کون سی بات شیعوں نے کیا دی؟ 3 نمازیں. ہاں 3 نمازیں کوئی نہیں پڑھتا، کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ 3 نمازیں. سب جانتے ہیں کہ 5 نمازیں، ان کے 5 کے نام ہیں، 5 کی رکھتے ہیں سارے مسلمانوں کی ایک ہیں کہ 2 فجر کی ہیں، 4 ظہر کی ہیں، 4 عصر کی ہیں، 3 مغرب کی ہیں، 4 عشاء کی. شیعہ کی بھی اتنی ہیں، سنیوں کی بھی اتنی. اب مسئلہ کیا؟ جمع بین الصلاتین، کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں. رسول کریم علیہ السلام سے صحیح حدیث ہے، چاہے امام ترمذی کہتے ہیں اس پر کسی نے عمل نہیں کیا، یہ تو آپ کی اپنی مرضی. حدیث میں کوئی خرابی ہے کہ آپ نے مدینے میں ہوتے ہوئے نہ سفر تھا، نہ بارش تھی، نہ خطرہ تھا، نہ بیمار تھے، ظہر اور عصر کی 2 نمازیں اکٹھی پڑھائی، 4 فرض اس کے 4 8 مغرب اور عشاء کی. بالکل صحیح حدیث، کوئی شک نہیں. اب بلا وجہ اکٹھی پتہ ہمارے اوپر کہ جناب یہ شیعہ جو ہے نا، انہوں نے 5 نمازوں کو 3 نمازیں بنا دی، نمازوں کو بدل دیا. یہ 3 نماز پڑھتے ہیں، کوئی شیعہ 3 نمازیں نہیں پڑھتا، سب 5 نماز پڑھتے ہیں. لیکن ہم کٹھا پڑھتے ہیں، ظہر اثر کو ہم کٹھا پڑھتے ہیں، مغرب عشاء کو ہم کٹھا پڑھتے ہیں، اور یہ کٹھا پڑھنا جائز ہے، اہل سنت کی کتابوں میں جائز ہے. چلیے ویسے عام بتا دوں کہ جتنے بھی مسلمان حج پر جاتے ہیں تو میدان عرفات میں شیعہ بھی سنی بھی نماز ظہر اثر کٹھے پڑھتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور صحیح مسلم میں بھی ہے باب جمع بین الصلاۃ، اصل میں باب ہے ایک کہ باہر مل کے نماز پڑھنا، اس میں لکھا ہے. بخاری میں بھی ہے نماز کے اوقات کے چیپٹر میں کہ رسول خدا نے بغیر کسی عذر کے، یعنی بارش بھی نہ تھی، کوئی اور بھی مسئلہ بھی نہیں تھا، سفر بھی نہیں تھا، رسول خدا نے ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھی اور مغرب اور عشاء کی نماز بھی ملا کے پڑھی. یعنی یہ طریقہ جائز ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ 17 ہیں، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، یہ جو 17 فرائض بنتے ہیں اس کی نسبت. پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات کی تھی تو لوگوں کی طرف سے یہ بھی کیوری آئی کہ بھئی اہل تشیع آپ کیوں کہتے ہیں؟ اہل تشیع تو 3 نمازیں پڑھتے ہیں. تو بھائیو اہل تشیع 3 نمازیں نہیں پڑھتے، اہل تشیع بھی 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں. وہ نمازوں کو جمع کرتے ہیں، ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرتے ہیں. تو جہاں تک سفر کا معاملہ ہے، بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہمیشہ ظہر اور عصر کو جمع کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کو. اسے ظہرین اور مغربین کہا جاتا ہے. لیکن ایک حدیث ایسی ہے جو صحیح مسلم میں 3-4 طرق اس کے آئے ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1629 نمبر اور 1633 نمبر، جس پہ امام نووی نے صحیح مسلم میں باب بھی باندھا ہے کہ سفر کے علاوہ حضر میں بھی، عام حالات میں بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. لیکن یہ اہل سنت کے لوگ چھپاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھاٹے نہ فٹ ہو جائے پھر تو شیعہ سے دلیل پکڑیں گے. تو میں نے نمبر بتایا صحیح مسلم 1629 1633. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ شریف میں بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے ظہر اور عصر کی نماز جمع کروائی. پہلے 4 فرض ظہر کے پڑھے، پھر 4 عصر کے جماعت کے ساتھ، اور پھر مغرب اور عشاء کی جمع کروائی، 3 مغرب کے فرض اور 4 عشاء کے. Begins to happen is people start slanging each other off without having read their literature. If you go to the main books of our brothers in Ahl Sunnah, it is clear that Rasulullah used to separate his salah and used to combine his salah. Which books? For example, Imam Malik, his book, Al-Muwatta, has a hadith where it narrates from Ibn Abbas, that Ibn Abbas says, I saw Rasulullah combine his Dhuhr and his Asr, and combine his Maghrib and his Isha, without there being fear, or traveling, or rain. Hey, Malik in his Muwatta says that Rasulullah would combine and there's no issue of rain or travel or fear. Then you have the most hadith about combination of salah. Do you know where? Sahih Muslim. Muslim bin Hajjaj al-Nisapuri in his Sahih has a monumental section, the chapter of combining salah. It is so simple. Go to the chapter of combining salah of Muslim. In the chapter of combining salah, he narrates a hadith that Ibn Abbas one day was giving a majlis, was giving a lecture. When he was giving a lecture, someone interrupted and said, Ibn Abbas, it's the time for prayer. He didn't say anything. Ibn Abbas, it's the time for prayer. He didn't say anything. Ibn Abbas, it's the time of prayer. Ibn Abbas turned around to him and he said to him that, may your mother be deprived of you
You teach us about salah while we prayed with salah with Rasulullah. We combined our salah with Rasulullah. Clear in Sahih Muslim. ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ سے پوچھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا؟ جب کوئی مجبوری نہیں فرمایا، اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے، امت کو پتہ چل جائے کہ کٹھی جی پڑھ لیں کوئی بات نہیں. تو سنت ہے یہ شیعہ بھی کرتے. کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو عام حالت میں بھی جمع کیا تھا؟ تو کیوں کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ امت کے لیے نمازوں کے معاملے میں کوئی تکلیف نہ باقی رہے، آسانی پیدا ہو جائے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر رحم فرمانے والے ہیں. لیکن مولویوں نے یہ فیسلٹی ہم سے چھین لی اور اسے شیعہ سنی کا مسئلہ بنا دیا. And that's why when people asked Ibn Abbas, why did Rasulullah allow combination? Please listen to the wisdom of Rasulullah. Oh, Ibn Abbas, why did Rasulullah allow combination? Ibn Abbas said, Rasulullah said, because this religion, Islam, has come to bring you ease and not hardship. Simple. مگر عزیزان گرامی، الگ الگ پڑھنا، اپنے ٹائم پہ پڑھنا، ہمارے ہاں بھی اس کا زیادہ ثواب ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ان کی کتابیں یہ نہیں کہتی کہ روز اس طرح پڑھو، 5 اذانیں ہونی چاہیے، 5 وقت ہے، مگر صرف اکٹھی کی جا سکتی ہیں. مسئلہ اتنا تھا کہ جائز ہے اگر کوئی کر لے، ہم نے ضد کر لی کہ کرنی نہیں اکٹھی کی تو کافر ہو جائے. ہم بھی جھوٹے ہیں. You can do that, or you can separate. There is no problem. Of course, Al Muhammad would want a person, the highest reward is in separation. There's no doubt. We, the Shia, aren't the people who are saying, no, we have to combine. No, if you can separate, then you get closer to Allah in separation, then why not? You can allow your day to revolve around your salah, then why not? Why shouldn't a person make 5 different times in honor of Allah subhanahu wa ta'ala, talking to Allah? ہاں یہ بات درست ہے، اس کی روٹین نہ بنائی جائے. کبھی کبھار کوئی جمع کرتا ہے، روٹین بھی اگر کوئی بنائے اس میں فتویٰ کوئی نہیں لگے گا. ایون اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ افضل یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھی جائیں. یہ صرف جائز ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. افضلیت یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھی جائیں. لیکن اگر کوئی جمع کر لیتا ہے، فجر کو الگ پڑھتا ہے، ظہر و عصر کو جمع کرتا ہے اور مغرب کو